مظاہرہ ہوا جس میں 5000 کے قریب لوگ موجود تھے، اور پھر جو ہے مجھے بتایا جاتا ہے کہ 3 ستمبر کو ایک اور مظاہرہ ہوگا جس کا آغاز ہائیڈ پارک سے ہوگا اور ہندوستانی ہائی کمیشن کے سامنے اس کا اختتام ہوگا۔ یہ سارے کے سارے جو ہے کشمیریوں کی شہری آزادیوں اور ان کی بنیادی آزادیوں، سول لبرٹیز اینڈ فنڈامنٹل فریڈمز کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کے حقوق انسانی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے آپ لوگ یہاں پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں اور دنیا بھر میں ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں جو نسل کشی کر رہا ہے اس کے سلسلے میں احتجاج کر رہے ہیں، اسی طریقے سے برطانوی پارلیمنٹ بھی جو ہے اس کے ارکان جو ہے ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس کے اوپر نہ صرف تشویش کا اظہار کر چکی ہے بلکہ وہ اپنی حکومت کو یہ بتا چکی ہے کہ کس طریقے سے عملی اقدامات کیے جائیں، دفتر خارجہ کو بتا چکی ہے، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو بتا چکی ہے کہ کس طریقے سے ایسے اقدامات کیے جائیں کہ بھارت کے اس ناجائز قبضے کو ختم کیا جائے، اس کے غیر قانونی اقدامات کو مسترد کیا جائے اور بھارت کو مجبور کیا جائے کہ ان اقدامات کو واپس لے۔ میں اس وقت جو ہے برطانوی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں 2 وجوہات کی بنا پہ۔ جب سلامتی کونسل کا غیر رسمی اجلاس ہوا جس کو چین کی مدد کی وجہ سے ممکن بنایا گیا، تو اس وقت برطانیہ کی حکومت نے یا برطانیہ کا جو مستقل مشن وہاں موجود ہے، مستقل مندوب جو وہاں موجود ہیں سلامتی کونسل میں، انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی اور اس اجلاس کو ہونے دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اندر بحث ہوئی ہماری اطلاعات کے مطابق، انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں حقوق انسانی کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جو پامالی ہو رہی ہے، جو محاصرہ ہے، جو ناکہ بندی ہے، جو ظلم و ستم ہے، اس کے خلاف احتجاج کیا اور اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کرنا چاہیے۔ میں اس موقع پر آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں ہونا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ساری دنیا میں ہندوستان کے بیانیے کو مسترد کر دیا گیا ہے، اور وہ دنیا کی پارلیمنٹس ہوں، وہ دنیا کی سول سوسائٹی ہو، ذرائع ابلاغ ہوں، انہوں نے ہندوستان کے جھوٹے بیانیے کو مسترد کر دیا ہے۔ 5 اگست سے پہلے دنیا ہندوستان کے جھوٹے بیانیے کو مانتی تھی اور یہ ہمارے لیے باعث تشویش تھا، لیکن 5 اگست کے بعد انہوں نے ان کے اس بیانیے کو جھوٹ کہہ کر رد کر دیا ہے۔ دوسرے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں جہاں ذرائع ابلاغ کا، جہاں عالمی برادری کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے اور کشمیریوں کے موقف کی تائید کرنے کے لیے، وہاں میں ہندوستانی سول سوسائٹی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جنوب سے اور شمال سے، مشرق سے اور مغرب سے، ہندوستان کے تمام حصوں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہندوستان نے کشمیریوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے اور وہاں جو ان کی زمین کے اوپر زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر تو کیا، اس کے جو اقدامات ہیں اس سے ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، کئی ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، کیونکہ اس نے مقبوضہ کشمیر میں یہ ظالمانہ اور سفاکانہ قدم اس لیے اٹھایا کہ وہاں مسلمان رہتے تھے اور مسلمانوں سے ان کا تشخص اور ان کی شناخت چھیننا چاہتا ہے ہندوستان۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی اس جنونی حکومت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ پورے کے پورے باقی ہندوستان سے بھی ان کے حقوق چھین لیں۔ تو ان لوگوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اتنی توانا آواز میں ہندوستان کی سول سوسائٹی، ان کی سیاسی جماعتیں، ان کے اہل فکر کشمیریوں کے سلسلے میں اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ تو میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے پاز لیتا ہوں اور سب سے پہلے آپ عمران حسین صاحب، بیرسٹر عمران حسین صاحب سے کہوں گا کہ وہ آپ سے خطاب فرمائے ایک مرتبہ پھر شکریہ کے ساتھ کہ یہ پورے کا پورا وفد اس نازک وقت میں اہل جموں و کشمیر کے ساتھ، اہل مقبوضہ کشمیر کے ساتھ اور اہل پاکستان کے ساتھ یکجہتی کے لیے یہاں تشریف لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I am very grateful, Janab President Saab, for your kind welcome here. اور خاص طور جتنے ہمارے پریس کے ساتھی ہیں، آپ کے بھی ہم مشکور اور ممنون ہیں کہ شارٹ نوٹس پر آپ آئے۔ We are here on a official invitation from the Honorable Speaker of Pakistan, given the circumstances and the developments in Kashmir. During this
short but pertinent visit and timely visit. हमारी आज सुबह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई है, फॉरेन अफेयर्स के साथ ब्रीफिंग्स हुई हैं. We will be meeting the Prime Minister of Pakistan, and also we are hopeful that we will get a visit on the line of control over the next 2 days. The situation at the moment should be something that should concern the entire international community. ये जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं, फर्स्टली ये उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है. सेकेंडली ये मुख्तलिफ यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी है. एंड थिर्डली it is in direct contravention of numerous international obligations that all states have, and in particular Article 49 of the 4th Geneva Convention. And whilst we welcome the Security Council's imminent meeting on this matter, और इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ख़ास तौर प्रेसिडेंट मसूद खान साहब, आई थिंक ही इज़ समबडी जो इज़ ये एक बेहतरीन सफ़ीर कश्मीर के हैं इंटरनेशनली. ये काफ़ी दफ़ा इनसे ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन कश्मीर, जिसका मैं सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ, उस हवाले से भी इनकी बहुत कोऑपरेशन एंड ए नंबर ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स जहाँ इनसे मेरी मुलाकात हुई है. एंड आई थिंक ही इज़ इन ए वेरी, ये मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे सफ़ीर मौजूद हैं कश्मीर के लिए who are internationally respected on this issue, और ये बहुत ज़रूरी है in the times we have ahead. लेकिन पाकिस्तान के स्टैंड को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिस पीसफुल अंदाज में पाकिस्तान ने has handled some very difficult period, not only most recently but over a number of months now. और सिक्योरिटी काउंसिल पर यह बात आना भी बहुत बड़ी बात है. आफ्टर ऑलमोस्ट 50 years द कश्मीर एजेंडा, और इंटरनेशनली दिस वुड हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस, लेकिन उसको ओवरकम के. लेकिन आई हैव टू से दिस कि आई एम स्टिल, आई वांट टू रजिस्टर कंसर्न, बिकॉज मैं समझता हूँ द सिक्योरिटी काउंसिल शुड हैव गॉन फर्दर. उसमें दैट शुड हैव बीन उसमें एक अग्रीड स्टेटमेंट ऑफ कंडेमनेशन. वो कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से वो नहीं हो सकी. Whilst we welcome it, लेकिन I believe the Security Council still has a role to play, a huge role, and the international community has a role to play, and we will continue to push for that as far as we are able to in the British Parliament. दूसरी बात, जो आज वहाँ सिचुएशन है ब्लॉकेड का कश्मीर में, वी हैव वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन. हमारे पास आज इतनी सिर्फ इंफॉर्मेशन, द मोस्ट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन वी हैव कि अभी तक 4000 बंदे जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं अंडर द ड्रकोनियन पब्लिक सेफ्टी एक्ट. Now this is unconfirmed figures, लेकिन when you have a blockade which the United Nations chief officers describe as a blockade beyond other blockades, फिर उस वक्त ये इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती है. जब इंडियन ऑपोजिशन लीडर को बॉर्डर से वापस भेजा जाता है, उसके डेलीगेशन को, इवन दो दे सेड दे विल adhere to the government, उस वक्त आई थिंक इंफॉर्मेशन इज वेरी लिमिटेड, and there is a reason it's limited. लेकिन जो इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द ब्रीफिंग्स वी हैड, वहाँ आज मेडिसिन्स की मसला बना हुआ है, वहाँ जो परसिक्यूशन, ऑपरेशन और इनजस्टिस है that continues, and these arrests that have no legal basis under any kind of law, ये भी वहाँ मौजूद हैं, which is all leading to a very worrying situation. और हम ये भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को मुतालबा करते हैं और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी करेंगे कि दिस द इनजस्टिस अगेंस्ट द कश्मीरीज मस्ट स्टॉप एंड मस्ट स्टॉप इमिनेंटली. आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि और ये ख़ास तौर मीडिया के साथियों के लिए है
کہ جو irresponsible language, جو loose language انڈین منسٹرز کے طرف سے آئی ہے, in particular the irresponsible and loose language used around Azad Kashmir, we wholly condemn. یہ میں پاکستان میں آ کر بات کرنا چاہتا تھا, اور میں آزاد کشمیر میں جہاں سے میرا اپنا بھی فیملی کا تعلق ہے, the irresponsible language that has been used, I would warn those people that use this very irresponsible language, and they should refrain from using this, and the international community must put more pressure. یہ provocative language ہے, اور یہ اس قسم کی لینگویج جو انٹرنیشنل سطح پر بات کی جاتی ہے, it is wholly inappropriate, and I send that warning. Thank you very much. Thank you. Khalid Mahmood. جی جناب, Honorable President Azad Kashmir مسعود خان صاحب, آج ہم یہاں آئے ہیں جیسے عمران بھائی نے کہا ہے کہ ہم جناب آنریبل اسپیکر صاحب کی دعوت پہ یہاں آئے ہیں, کیونکہ ہماری یہ سوچ تھی کہ ہم جیسے جو ہندوستان نے جو حماقت کی ہے, اس صاحب کے ہم آ کے دیکھیں کہ کیا اصل میں ہو رہا ہے, کیا ٹینشنز ہے, اور کیسے یہ ایشوز کے پاکستان پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے, تو پاکستان کیسے اس کو نبت رہا ہے, کیسے اس کو ڈیل کر رہا ہے. تو کچھ پوائنٹس جو عمران بھی ریز کیے, صدر صاحب نے بھی ریز کیے, میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے لیے یہ برطانوی جو عوام ہے, 15 اگست کو جب لوگ اکٹھے ہوئے, وہ ایک سب سے بڑا ڈیمونسٹریشن تھا جس میں 15 سے 20 ہزار لوگ آئے, اور اس ڈیمونسٹریشن کا لیڈرشپ کوئی نہیں تھی, نہ کوئی سیاسی تھی اور نہ ہی کوئی کشمیری رواج سے وہ ایک کوئی موومنٹ تھی. لوگوں نے گھر سے اپنی فیملیز کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, مساجد سے وہ نکلے, خود کوچز بک کی تو وہاں پہنچے, کیونکہ جذبہ ایسا ہے برطانیہ میں آج کا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ یہ ہندو گورنمنٹ کر رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہمیں آج کل انڈیا کا ذکر نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ذکر کرنا چاہیے ہندو گورنمنٹ کا یا ہندوستان کے حساب سے, کیونکہ مودی یہی بننا چاہتا ہے اور یہی کر رہا ہے. وہ صرف نیشنلسٹ ہندو موومنٹ کے لیے وہ چل رہا ہے, اور سب اور مائنارٹیز کو وہ ختم کر رہا ہے. جہاں تک کہا گیا کہ یونائٹڈ نیشنز نے جو کام کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کافی عرصے سے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ فٹ فار پرپس نہیں ہے. 70 سال سے کشمیری آ رہے ہیں, ہیومن رائٹس کی ابیوز ہو رہی ہے, تو کوئی قدم یونائٹڈ نیشن نہیں اٹھا سکے. آبزرورز نے وہاں کیا کیا, انہوں نے ایک رپورٹ بھیج دیتے ہیں, کوئی دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھتا, کوئی اثر نہیں ہوا اس پر. اگر ایسٹ ٹیمور اتنی ریزولوشنز بھی نہیں ہوئی, وہ فٹافٹ وہ سمجھ سکتا ہے. صدر سوڈان کوئی ریزولوشن کے بغیر وہ حال ہو سکتا ہے, تو کیا کشمیریوں کی جان کا کوئی مول نہیں ہے؟ یہ سوال ہمیں کرنا چاہیے یونائٹڈ نیشنز کو. جہاں تک برطانوی گورنمنٹ کا سوال ہے, ہمارے لیڈر جو ہیں جنرل گورنر لیبر پارٹی کے, انہوں نے آلریڈی کنڈیم کیا ہے کہ جو انسانی حقوق پہ جو ہندوستان کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. ابھی تک ہماری گورنمنٹ پرائم منسٹر بورس جانسن نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا ہے. ہم نے خط لکھے ہیں بورس جانسن کو, فارن سیکرٹری کو, ان کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. جب اگلے ہفتے انشاءاللہ ہماری پارلیمنٹ اجلاس واپس ہوگا, تو ہم وہاں صرف ہم کشمیری اوریجن کے نہیں, پاکستانی اوریجن کے نہیں, جو بھی ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق جو ضروری ہیں اس پہ وہ پوری توجہ کریں گے, اور گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل بنائیں گے پارلیمنٹ چیمبر میں. ہمارے پاس بہت سے ذریعے ہیں, ارجنٹ کوشچنز ہیں, اسٹیٹمنٹس ہیں, ججمنٹ ڈبیٹس ہیں, ویسٹ منسٹر ہال ڈبیٹس ہیں, ریٹن کوشچنز ہیں, سو فارن آفس کوشچنز ہیں. ہر ایک جو ہمارے پاس ہر بار موجود ہے اس سے ہم گورنمنٹ کو پش کریں گے کہ وہ آگے آئے اور کچھ کرے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے اب جو پچھلے 70 سال سے کشمیریوں سے ہو رہی ہے وہ حد سے اب ٹپ گئی ہے, اور ہمیں کسی حساب سے
बैठना नहीं और देखना नहीं कि वो क्या करेगा, हम कश्मीरी ने देखना है कि हम क्या करेंगे। बहुत अरसे से हमने लोगों में छोड़ा है कि यूनाइटेड नेशंस कुछ करेंगे, ह्यूमन राइट्स वाले कुछ करेंगे, यूरोपियन कुछ करेंगे, ब्रिटानिया की गवर्नमेंट कुछ करेगी। मैं समझता हूँ जितने भी लोग जो हैं इंसानी हकूक को जो मानते हैं, जो समझते हैं कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, क्या कश्मीर में हिंदुस्तानी कर रहे हैं, क्या अब्यूसेस कर रहे हैं, क्या समरी किलिंग्स जो खुदा न खास्ता ना हो अगर हुई तो वहां जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स में मोदी को प्रेजेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे बातें हो रही हैं, जहां तक वो अपने अपोजिशन को जब वो वहां पहुंचते हैं उनकी गवर्नमेंट की दावत पर, तो उनको कहते हैं आप अंदर नहीं आ सकते, तो वहां जब राहुल गांधी कहता है कि मुझे आप अपनी मर्जी से जहां मर्जी ले चले, तो वो नहीं उसको ले जाते। इसका मतलब यह है कि वो ऐसी बातें छुपा रहे हैं जो वो खुद हिंदुस्तानी पार्लियामेंटेरियंस को नहीं बता रहे। तो इसमें जो बातें हो रही है, मैं समझता हूं हमारे लिए बहुत एक्सेप्टेबल नहीं, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है जो वो कर रहे हैं। तो हमें बसीयत एक ह्यूमन राइट्स सिविल लिबर्टीज के बारे में जहां भी हमारी पहुंच है इंशाअल्लाह वहां तक हम करेंगे। और हमें इस बार किसी और को, जैसे मैंने कहा है, कोई दबाव नहीं करना है। हमें चाहिए कि हमारे लोग जितने भी हैं, जैसे हमारे दोस्त स्टीवन टिम्स आए हुए हैं, ये इनकी बड़ी किरदार है, बड़े अरसे से 25 साल हुए इनको पार्लियामेंट में। तो ऐसे लोग हमें इकट्ठे करके तो इस बात को आगे ले जाना है। यूनाइटेड नेशन तक हमें खुद जाना चाहिए, गवर्नमेंट पर खुद जाना चाहिए, और जिस हिसाब से हम कर सकते हैं। क्योंकि ये हादसा अगर आपने अब चुप करके बैठ के किसी और पे छोड़ दिया तो मैं समझता हूँ ये कश्मीरियों के लिए बहुत ही स्याह दिन होगा। शुक्रिया। Haroon, thank you. I'm delighted to be here with my colleagues Khalid and Imran as part of this delegation and part of the quest for a peaceful resolution of this dispute. I represent a constituency called East Ham in the East End of London, and there is a large group of people living in my constituency whose roots are in Kashmir, and so people have been raising their concerns with me about this issue throughout the 25 years that I've been their Member of Parliament, but never more so than this month, given the events that we've seen. In my mind, there's two sets of issues here. One is a practical set of issues, and the other is a principle issue. The practical issues are the problems being faced at the moment by people in Kashmir. One of them clearly is the communications lockdown. That means we don't have, as we've been reminded, we don't have much information at the moment about what is going on, but there is a lot of worry about what is actually happening, and there's a need for information, if only to reassure family members and others, and sometimes just to get a truthful picture of what's going on at the moment. The communications lockdown in itself is a serious problem. For example, for people living in my constituency with family members in Kashmir who are in touch with them regularly by telephone but aren't able to communicate at all at the moment, and there's a growing worry for them about what's really happening. But there's also the principal issue that if there is to be a change in the status of Kashmir, then that requires the consent of the people of Kashmir. And that would be true for any state, anywhere in the world. But it's particularly true given the history of United Nations resolutions in relation to Kashmir. So I hope this visit will help us to get some answers, and I also hope we're going to get some changes. Thank you. थैंक यू। आपके सवाल जी हमीद साहब। सवाल ये है कि कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने और गिरफ्तार किया है, उसमें उन्होंने दो चीज़ें जो बहन की बताई है। एक तो ये कहा कि हर हफ्ते हम कश्मीरियों के साथ सारे विधि करेंगे, और कुछ इंटरनेशनल लीडर से भी उन्होंने बात की, जिस तरह ट्रम्प से, आप समझते हैं कि ये जो काफ़ी है या फिर ज़्यादा को
اس وقت مین ممالک کے اندر دورہ کر کے وہاں کے گرو صاحبان جو ہمارے یہی سے اس سے سوال ہے کہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی ابھی سمجھ رہی ہے کہ ریزولوشن جو ہے کشمیر کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، کیا سیریس ہے انٹرنیشنل؟ یہ آپ دونوں جواب دیں، وہ پہلے فرسٹ آپ دیکھیں جی، it's very worrying actually, it's a very pertinent question. میں نے آگے اسی لیے یہ بات کہی تھی، خالد صاحب نے اس بات پر اضافہ کیا کہ we have just had a Security Council meeting